بسم اللہ الرحمن الرحیم صاد متنا با صیغہ متکلم مع الغیر است چون خفنا و وجہ اشکال دنی صیغہ این است که در قرآن مجید مضموم العین مستعمل شده چون یموتو و یموتون پس باید که از صیغہ از ناصر ینصر باشد و متنا آید چون قلنا جوابش این که اہل تفسیر نوشتند که این لفظ از سامع آمده ماتا یماتو چون خافا یخافو و از ناصر هم آمده چون ماتا یموتو و در قرآن مجید ماضی از سامع مستعمل شده و مضارع از ناصر. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. صیغہ متنا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اذا متنا وکنا ترابا ذالک رجع بعید. کافر آکے جب تسی مٹی ہو جاواں گے، مر جاواں گے، پھر واپس لوٹاں گے. بئی لوٹنا بڑا ہی بعید جے ہے، سمجھ نہیں آوندا. سمجھ بڑا آوے گا جلے وقت آوے گا. اچھا جی، اس کا حل یہ متنا صیغہ متکلم مال غیر ہے، جیسے خفنا ہے. جیسے اشکال کیوں پیدا ہوا؟ وجہ اس اشکال اس صیغے میں یہ ہے کہ قرآن مجید میں مضموم العین مستعمل ہوا ہے، جیسے یموت ہوتے یموتون. دونوں صیغے قرآن پاک میں موجود ہیں. بس چاہیے کہ صیغہ ناصرہ ینصر سے ہو، تو ناصرہ ینصر جیسے وہ قلنا، اس طرح وہ قلنا. یہ کیا ہونا چاہیے تھا؟ متنا ہونا چاہیے. متنا کیوں ہے جیسے قلنا؟ تو جواب اس کا یہ ہے، اہل تفسیر نے لکھا ہے کہ یہ باب جو ہے ماتا، یہ سامعہ سے بھی آتا ہے. ماتا یا ماتو، تو پھر تو متنا بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ اور جیسے خافا یا خافو خفنا، اور ناصارہ سے بھی آتا ہے ماتا یموتو. تو قرآن مجید میں جو ماضی ہے وہ سامعہ سے ہے، مستعمل ہے، تے مضارع ناصارہ سے ہے. اس لیے ماضی متنا تے مضارع یموتو تے یموتونا ہے. سمجھ گیا ہو؟ صیغہ متنا بیان. صیغہ متکلم الغیر ہے، جیسے خفنا. وجہ اشکال اس صیغہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں مضموم العین مستعمل ہوا ہے، جیسے یموتو اور یموتونا. بس چاہیے کہ صیغہ ناصرہ ینصر سے ہو اور متنا آئے، جیسے قلنا. جواب اس کا یہ ہے، اہل تفسیر نے لکھا ہے یہ لفظ سامعہ سے آیا ہے. ماتا یا ماتو جیسے خافا یا خاف، اور ناصارہ سے بھی آیا ہے جیسے ماتا یا موتو. اور قرآن مجید میں ماضی سامعہ سے مستعمل ہوئی ہے اور مضارع ناصارہ سے. متنا بھی ٹھیک ہے، یموتو بھی ٹھیک ہے. صیغہ متنا بیان صیغہ متکلم مع الغیر ہے، جیسے خفنا. وجہ اشکال اس صیغہ میں یہ ہے کہ قرآن مجید میں مضموم العین مستعمل ہوا ہے، جیسے یموتو و یموتون. پس چاہیے کہ صیغہ ناصرہ ینصر سے ہو اور متنا آئے، جیسے قلنا. جواب اس کا یہ ہے کہ تفسیر والوں نے لکھا ہے کہ یہ لفظ سامعہ سے آیا ہے، ماتا یا ماتو جیسے خافا یا خافو، اور ناصرہ سے بھی آیا ہے جیسے ماتا یموتو. اور قرآن مجید میں ماضی سامعہ سے مستعمل ہوئی ہے، لہذا متنا اور مضارع ناصرہ سے. لہذا یموتو یموتونا. چل میں دیکھیں صیغہ متنا بیان مگر ٹور پہ یار سواد فم اس پچھلا ترجمہ کر لا ساری کتاب دا میں نے کڑے سواد فم بجسد با فم بجسد صیغہ واحد مؤنث غائب
ماضی معروف است مثل ان فطارت حمزہ بسبب درج افتادہ و نون کے ساکن بود بسبب وقوع با بعد عام میم شدہ بائیں جہت در صیغہ اشکال آمدہ فم باجست اور قرآن شریف دیکھو وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا تو فم باجست صیغہ واحد مؤنث غائب ماضی معروف ہے جیسے ان فاتارہ تو بالکل واضح حمزہ بسبب اوپر آ گئی فا کیا آ گئی تو حمزہ بسبب درج کے گر گیا اور جو نون ساکن تھا فن کا اس کے بعد با چونکہ آ رہی ہے تو وہ نون میم سے بدل گیا تو بن گیا فم باجست اس وجہ سے اشکال آ گیا چلو جی سیغا فم باجست بیان فم باجست سیغا واحد مؤنث غائب ماضی معروف ہے جیسے ان فاطورت حمزہ بس باب درج کے گر گیا اور نون کے ساکن جو کہ ساکن تھا بس با وقوع با بعد آن اس کے بعد با کے وقوع کے سبب میم ہو گیا اور ان باجا اس جہت اس وجہ کے ساتھ سیغے میں اشکال آ گیا اشکال یا تقلیل کی تھوڑا سا اشکال آ گیا جی صیغہ فم بجست بیان فن بجست صیغہ واحد مؤنث غائب فم باجا فن بجست فن باجا پڑھتا انہیں فم بجست وہی اور کہنا نماز سیگا پڑھ گئے فم انہیں تو ایت باجا پہلے پڑھ کے سنائے پھر پہنا فن باجا ست کمال ہے یار صیغہ واحد مؤنث غائب ماضی معروف ہے جیسے ان فاتورت حمزہ بسبب درج کے گر گیا اور نون جو کہ ساکن تھا اس کے بعد با کے واقع ہونے کے سبب نون میم ہو گیا اس وجہ سے صیغے میں اشکال آیا ہے صاد الدعائی با صیغہ اسم فاعل است داعی یا بموجب قاعدہ کے جائے آخر اسم معرف باللام را گاہ حذف میں کنن ساکت شدہ اچھا جی قرآن پاک میں آتا ہے فتولی عنہم یوم یدعو الداعی الی شیء نکر تو سوال یہ ہے کہ الف لام آ گئی ادائی ہونا چاہیے تھا کیا ہونا چاہیے تھا ادائی کیوں ہے یا کیوں حذف ہوئی ہے تو صیغہ اسم فاعل ہے دائی یا قاعدے کے سبب سے حذف ساکت ہوگی کیڑا قاعدہ کہ اسم معرف باللام کے آخر میں یا کو کبھی حذف کر دیتے ہیں یہ جو قانون ہے اسم معرف باللام بھی ہوتا ہے ناقص اس کے باوجود آخر سے کبھی یا کو حذف کر دیتے ہیں اس قانون کے ساتھ یا حذف ہوتا ہے شاذ نے قانون نادر ہی اتو ذرا مسئلہ بندہ کو سیگا پوچھ لے بندہ آکے بکے ہو جاندہ ہے چلو جی سیغہ ادائی بیان سیغہ اسم فاعل ہے دائی یا قاعدے کے سبب اگو آخر دے خبر ہے ساکت شدہ ساکت ہو گئی وہ کیڑا قاعدہ ہے کہ اسم معرف باللام کے آخر کی یا کو کبھی حذف کرتے ہیں اس قاعدے کے سبب یہ یا حذف ہو گئی شابہ جی ہو صیغہ الداعی بیان صیغہ اسم فاعل ہے داعی یا قاعدے کے سبب جو کہ اسم معرف باللام کے جو کہ نہیں کہ اسم معرف باللام کے آخر کی یا کو کبھی حذف کرتے ہیں ساکت ہو اس قاعدے کے سبب سواد الجواری با الجواری بودا باقاعدہ ای کے ذکر کر دیں یارا حذف کردن اگر ٹورو سواد التنادی با التنادی مصدر باب تفاعل است التنادو بودا باقاعدہ معلومہ ضمہ دال کسرہ شدہ یا ساکن گشتہ و باقاعدہ مذکورہ حال افتادہ
التناد وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ. تو الف لام ہے تو الجواری تے التنادی ہونا چاہیے تھا. تو الجوارے کیوں ہے؟ کہتے ہیں وہی جو قاعدہ مذکور ہے کہ کبھی کبھی ناقص کی یا کو آخر سے حذف کر دیتے ہیں معرف باللام ہونے کے باوجود. اس لیے الجواری کی یا حذف سے کیا بن گیا؟ الجوارے. اسی طرح تنادے یہ مصدر ہے باب تفاعل کی. التناد دوجو تو وہ جو پیچھے مشہور قاعدہ تھا دال کے ضمے کو کسرے سے بدلا تو بن گیا تنادیجو. یہاں پر ضمہ ثقیل گرایا تنادی. پھر اسی مشہور قاعدے کے مطابق کہ معرف باللام کے میں بھی لام کلمے والی یا کو حذف اکثر تو یہ حذف نہیں کرنا لیکن کبھی کبھی حذف کر دیتے ہیں. اسی قانون کے تحت التنادی کی یا بھی حذف ہوگی. ان دونوں کی یہ بات کٹھی ہے. سمجھ آ گئی؟ سیغا الجواری بیان الجواری تھا باقاعدہ ای کے جی اس قاعدے کے ساتھ جو کہ ذکر کر دیا ہم نے. اب پچھلی لائن چ یا کو حذف کرتے ہیں. سیغا التناد بیان التنادی مصدر تفاعل کی ہے. التناد دوجو تھا قاعدہ معلومہ کے ساتھ. معلومہ ذرا پیچھے پڑے آئے. دال کو کیا ہوا؟ دال کا ضمام کسرہ ہو گیا یا ساکن ہو گئی. وہ سارا قانون لگ گیا نا یہاں پر ضمہ ثقیل والا. پھر کیا ہوا؟ قاعدہ مذکورہ کے ساتھ حال واقعہ ہوا. حال افتادہ کی حال افتادہ میں یا گرا دی. سیغا الجواری بیان الجواری تھا اس قاعدہ کے ساتھ جو کہ ذکر کر دیا ہے ہم نے یا کو حذف کرتے ہیں. سیغا التنادی بیان التنادی مصدر ہے باب تفاعل کی. التناد دویو تھا قاعدہ معلومہ کے ساتھ دال کا ضمہ کسرہ ہو گیا یا ساکن ہو گئی اور قاعدہ مذکورہ کے ساتھ حال واقع ہوا. صاد دس ساہ با سیغا دس سا است کے در اصل دس ساسا بودا حرف آخر تضعیف را بحرف علت بدل کردن اکثر عرب چنی میں کنن. سیغا دساہا یہ سیغا دسا ہے ہاں تو آگے مفعول ہے. دسا اصل میں دساسا تھا تو تضعیف کے آخری حرف کو حرف علت سے بدلا دیا جی تو پھر وہ الف سے بدل گیا جی. اکثر عرب اس طرح کرتے رہتے ہیں دو حرفوں میں سے دوسرے کو حرف علت سے بدلا دیتے ہیں. وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا سیغا دساہا بیان سیغا دساہا ہے کہ اصل میں دساسا تھا تضعیف کے آخر کو حرف علت کے ساتھ بدل کرتے ہیں. اکثر عرب اس طرح کر دیتے ہیں. سیغا دس ساہا بیان سیغا دس سا ہے کہ اصل میں دس ساسا تھا. حرف آخر تضعیف کے حرف آخر کو حرف علت کے ساتھ بدل کر دیتے ہیں. اکثر عرب اس طرح کرتے ہیں. سواد فضل تم با سیغا فضل تم بودا جمع مذکر حاضر ماضی سواد فضل تم با سیغا فضل تم بودا جمع مذکر حاضر ماضی معروف مضاف السامیہ باقاعدہ عرب کے از دو حرف تضعیف یکے را گاہے حذف میں کنن. لام اول را حذف کردن گاہے فضل تم میں گوین بکسر زوا بنقل حرکت لام اول بزوا. قرآن پاک میں ہے لو نشاء لجعلناہ حطاما فظلتم تفکہون. یہ سیغہ اصل میں ہے فظللتم فا تو پر ہے نا ظللتم جمع مذکر حاضر ماضی معروف مضاف سامعہ سے
عرب کے قاعدہ کے ساتھ کیڑا قاعدہ کہ دو حرف تدیف سے ایک کو کبھی حذف بھی کر دیتے ہیں، جیسے حرف علت سے بدلتے ہیں نا، اس طرح کبھی اس کو حذف بھی کر دیتے ہیں۔ تو حذف کر کے کیا کیا، لام اول کو یا دوسرا لام اول کو حذف کرتے ہیں، ذلیل سے لام زر لے حذف ہو گیا تو بن گیا فضلتم، کیا بن گیا، فضلتم۔ کہتے ہیں کبھی کبھی یوں کرتے ہیں کہ لام کا کسرہ زوا کا فتح حذف کر کے زوا کو دیتے ہیں تو پھر اس کو فضلتم بھی پڑھتے ہیں، آگے سمجھے؟ تو یہ تضعیف کا پہلا حرف حذف کر دیا بغیر نقل حرکت کے، فضلتم بن گیا، حرکت نقل کی تو فضلتم بن گیا، سیغہ فضلتم، بیان سیغہ فضلتم تھا، جمع مذکر حاضر، ماضی مضاف سامع، عرب کے قاعدہ کے ساتھ کیڑا قاعدہ کہ تضعیف کے دو حرفوں سے ایک کو کبھی حذف کرتے ہیں۔ آپ اس قاعدے کے ساتھ کیا کیا، لام اول کو حذف کرتے ہیں، کیا بن گیا، فضلتم، اگلا دوجہ بکھرے کبھی فضلتم کہتے ہیں زوا کے کسرے کو، زوا کے کسرے کے ساتھ، یہ کسرہ کتوں آیا، لام اول کی حرکت نقل کرنے کے ساتھ زوا کی طرف، لام اول کی حرکت نقل کرنے کے ساتھ زوا کی طرف، فضا بسوئے زوا شاباش۔ صیغہ فضلتم بیان، صیغہ فضلتم تھا، جمع مذکر حاضر، ماضی معروف مضاف سامعہ سے، عرب کے قاعدہ کے ساتھ کہ تضعیف کے دو حرفوں سے ایک کو کبھی حذف کرتے ہیں، لام اول کو حذف کرتے ہیں، کبھی فضلتم کہتے ہیں زوا کے کسرے کے ساتھ، لام اول کی حرکت نقل کرنے کے ساتھ زوا کی طرف۔ صاد کرنا با حسب بیان، یعنی بعض مفسرین دراصل اقرار نبودا حسب قاعدہ مذکور آنفا رائے اول را بعد نقل حرکتش حذف کردن حاجت حمزہ وصل نہ ماننا، لہذا بیفتاد کرنا شد در بزاوی و در بیزاوی یک توجیہ آن کرنا مثل خفنا از قارا یقار مثل خافا یخافو و معنی آن مقارب بمادہ قرار نوشتہ۔ کرنا وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ تو قرن صیغہ کیا ہے، بیان، یہ حسب بیان یعنی بعض مفسرین نے قرآن پاک میں نا مفسرین جو بیان کیے ہیں، مفسرین نے یہ بیان کیا ہے کہ اصل میں تھا اقرارنا، کیا تھا، اقرارنا، وہ اقرار قرہ کی تے قرہ یقرو تقرو، کیا تقرو، امر کی بنے کرہ، جی کرہ کرہ کرو کری کرہ اقرارنا، کیا سمجھائی جے، تو اقرار نہ تھا تو حسب قاعدہ مذکورہ جڑا پہلی لائن سے بیان ہوا ہے، ابھی رائے اول کو اس کی وہ مضاف کے اندر اول کو رائے اول کو اس کی حرکت ما قبل کاف کو فتح دینے کے بعد حذف کرتے ہیں تو بن گیا اقرنا، اب ہمزے بسلی کی ضرورت نہ رہی تو گر گیا تو بن گیا کرنا۔ آگے سمجھے ایک تقریر بیزاوی میں ایک اور بھی توجیہ ہے کرنا، وہ مفسرین سیغے میں تو بیان کرتے ہیں جب تفسیر کرنی ہوتی ہے تو کہتے ہیں کرنا یہ مثل خفنا ہے، مثل خفنا، یہ باب ہے قارا یقارو سے، تو قارا قارا قارو، جی اس سے جمع کا صیغہ بن گیا کیا، کرنا، سمجھیا، اور جو میں خف خافا خافو
ਖਫਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਅਮਰ ਦਾ ਸੀਗਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਾਰਾ ਸੇ ਉਹ ਤਕਾਰੋ ਸੇ ਕਰ ਅੱਗੇ कारू कारी कारा कर आगे समझ बनाना अमर दा सीगा ये तो कारा या कारो से है जैसे खाफा या खाफ सवाल है कि वो करार का तो माना और है घरों में करार पकड़े कारा या कारो का माना क्या है तो वो कह रहे हैं कि माना इसका मुकारिब बा मादाए करार लिखा है कि ओ इकरार ना का मादा करार है तो जो करार का माना है वही कारा या कारो का माना है जब माना एक है तो लहदा सीखा उससे बन सकता है ये समझी गल क्योंकि माना है ना वह करना घरों में करार पकड़ो तो जैसे करार का जो करार का माना है वही कारा समझा कीजिए तो लहदा माना एक है इसलिए सीगा बन सकता है सो सीगा करना बयान हस्बे बयान यानी बाज मुफस्सिरीन असल में करार ना था चलो जी अभी अभी मज़कूरा कायदे के मुताबिक पहली राह को उसकी हरकत नकल करने के बाद हज़फ करते हैं हाजत हमजा फसली के न रही लिहाजा गिर गया तो करना हो गया और बेजावी में एक तोजी उसकी करना मिसल खफना कारा या कारो से जैसे खाफा या खाफ अच्छा और सवाल में तो माना और भी बन गया नहीं और माना इसका करार के मादे के मुकारिब करीब लिखा है और माना इसका माना करना और माना इसका हाँ तो माना करो ना करार के मादे के करीब समझ आई थी कि नहीं या जुमले दी भी ओ एक करार ना उनका मादा कररा करार उनका माना ठहरना ये कारा या कारों का माना और बन गया तो फिर ये तो सीधा उल्ट हो गया क्योंकि माना तो वही कर उसका जवाब दिया है कि जिस तरह करार जो करार का माना है ना वही कारा या कारों का माना है सीगा करना बयान हस्बे बयान यानी बाद मुफस्सिरीन असल में इकरार न था बाज़ मुफस्सिरीन के बयान के मुताबिक असल में इकरार न था अभी अभी मज़कूरा कायदे के मुताबिक जी राय अव्वल को उसकी हरकत के नकल करने के बाद हज़फ करते हैं तो हाजत हमजा वसली की न रही लिहाजा गिर गया करना हो गया और बिजावी शरीफ में एक तौजी उसकी करना जैसे खफना अमर का सीगा कारा या कारो से जैसे खाफा या खाफ सवाल से कि माना बदल न गया होगा जी और माना इसका किसका कारा या कारो का माना कारा या कारो का करार के मादे के करीब लिखा है और समझ आई जी सवाद हुजुरात बा जमे हुजरतुन अस्त दरवाहिद ऐन साकिन अस्त दरजमा हस्बे कायदा के ऐने फौलन बिज़म मुअन्नस व फौलतुन रा बवक्ते जमा ब अलिफ व ता जमा बे दहन जीम रा जमा दादन व फता हम दरी सूरत जायज़ अस्त वदर फेलुन बिल कसर मुअन्नस व फेलतुन चूं किसरतुन ऐन रा कसरा में देहन व गाहे फता वदर अमसाले तमरतुन तमरातुन गोयन बिफतह ऐन बिफतह फारसी बफतह ऐन बराए तालीम ई कायदा ई सीगा नविश्ता शुद्ध हुजुरात जमा ये सीगा वाज़े है सिर्फ एक कानून बताना है एक कानून बता तवज्जो करा जी सीगा हुजुरात बयान जमा है हुजरातुन की हुजरातुन बर वज़ने फौलतुन की हुजरातुन बर वज़ने वाहिद में ऐन साकिन है कि कोई नहीं जमा में हस्बे कायदा केड़ा हस्बे कायदा के फोलुन की ऐन जी फोलुन के ऐन फोलुन केड़ा बिज़म ऐन फोलुन बिज़म मुअन्नस और फोलतुन को बवक्ते जमा
الف و تا جب جمع مؤنث سالم بنائیں تو ضمہ دیتے ہیں، یہ قانون ہے۔ یہ فولن کیا فولن جو مؤنث کے لیے ہو، تو ضروری نہیں کہ جو مؤنث کے لیے خام خطا ہی ہوتے، اس کے بغیر بھی ہوتے ہیں مؤنث مانوی۔ فولن مؤنث تے فولاتن میں تو تا آ گئی ہے، فولن اور فولاتن کون؟ فولتن ان کی جب جمع مؤنث سالم بنائیں تو اس میں عین کلمہ ساکن ہے کہ کوئی نہیں؟ اس عین کلمے کو ضمہ دیتے ہیں تو حجراتن سے حجورات بن گیا، سمجھے کہ نہیں؟ دیتے جیم را ضمہ دادند، اور فتح بھی یہ صورت میں جائز ہے، اور فتح بھی صورت میں قرآن پاک میں تو حجورات ہی پڑھیں گے، لیکن حجارات بھی جائز، اگر ویسے بنانا ہو نا علیحدہ ہو کے لفظ ہو تو ضمہ دینا بھی جائز ہے ان کو، اور فتح دینا بھی جائز ہے۔ اور فولن مؤنث تے فولاتن وہ تو ہے ہی، اگر نال تیز لگی بھی باچے ہو کی بیماری جب خوب ہو جائے بھائی فولن یہ مؤنث ہو، یعنی اس کا معنی مؤنث والا ہو، کس کا لفظ فولن کا یہ مؤنث ہو، اور فولاتن ہو، فولاتن تو خود ہے مؤنث، کیوں تا لگی بھی خوب وہ سمجھ نہیں ہوتی پی جی۔ یہ جو دو ہیں کون؟ فولن مؤنث اور فولاتن، جی انہاں دی جمع مؤنث سالم بنائی کن الف تا نال، تے عین کلمہ جڑا ساکن ساکن نہیں رکھنا، ضمہ بھی دینا ہے تے فتح بھی دینا ہے، لہذا حجراتن سے حجورات حجارات، سمجھ آ گئی؟ اگلا دیکھو فعل مؤنث تے فعلتن، کون؟ فعلتن، جیسے کسراتن، اس میں جب جمع مؤنث سالم بنائے الف تا لگا کر تو عین کلمہ جو کہ ساکن ہے اس کو جنا عین را کسرہ میں دہند و گاہ فتح، اس کو جمع مؤنث سالم بناتے وقت عین کو کسرہ دینا بھی جائز ہے اور فتح دینا بھی جائز ہے۔ تمراتن، جیسے تمرتن کی امثال میں یہ فعلتن ہے، فعلتن نہیں ہے، یہ درمیان میں فعلتن بیان کر دی ہے کہ تمرتن ہے فعلتن، اب اس کی جمع تامارات بھی ٹھیک ہے، تعمیرات بھی ٹھیک ہے، کیا ہے؟ تامارات بھی ٹھیک ہے، تعمیرات، ہاں وہ پہلا سی ہوتی مثال، وہ جی میں کسراتن نے ہن کسراتن دی بناؤ جمع کیسراتن تے کیساراتن، اے ویکھو تین آ گئے جی، دیکھو ایک فولتن، ایک فعلتن، ایک فعلتن، سمجھ آ گئی جی؟ بھئی فولتن کی جمع مؤنث سالم بنائیں تو عین کو ضمہ دینا بھی جائز ہے اور فتح دینا بھی جائز، اور فعلتن کی بنائیں تو پھر بھی کسرہ دینا بھی جائز اور فتح دینا بھی، اور اگر فعلتن کی بنائیں تو کسرہ دینا بھی جائز اور فتح دینا بھی جائز۔ اسی طرح فولن مؤنث وہ فولتن کی طرح ہے، فعل مؤنث یہ فعلتن کی طرح، سمجھ آ گئی؟ تو ان کی جب جمع بناتے ہیں، حالانکہ جو مؤنث سالم تو یہ ہوتا ہے کہ واحد کی بنا سلامت آخر میں الف تا، لیکن یہاں حرکتیں بدلتی ہیں، تو اگر وہ عین ساکن ہے فا مضموم ہے تو عین کو ضمہ دینا بھی جائز ہے، حجراتن سے حجورات تے حجارات، اور فعلتن ہو تو فتح کسرہ دونوں جائز ہے، فعلتن ہو پھر بھی فتح کسرہ دونوں جائز ہے۔ تو کہتے ہیں اس قاعدے کی تعلیم کے لیے یہ سیغہ لکھا ہے، یہ قاعدہ سمجھانے کے لیے یہ سیغہ لکھا ہے، ویسے یہ سیغہ واضح تھا کہ یہ جمع جب بنائی جاتی ہے تو اس میں عین ساکن کو حرکت دی جاتی ہے، وہ حرکت کون سی دینی اس کی تفصیل ہے، سمجھ آ گئی جی؟ سیغہ حجورات بیان، جمع حجراتن ہے، واحد میں عین ساکن ہے، جمع میں قاعدے کے مطابق ضمہ میں دہند تا کو ضمہ دیتے ہیں، او کو جوڑ لیں،
قاعدے کے مطابق تا کو ضمہ دیتے ہیں. سمجھی گل وہ وچ قاعدہ ہی نہیں نظر آیا اور ملانا نہ اور ان کو مؤنث کے ساتھ وہ تو نال وہ جوڑنا باجیا جی. کہ بھی جمع میں حسب قاعدہ ضمہ دیتے ہیں. وہ کیویں کہ جمع میں حسب قاعدہ کہ فولن بالضم کی عین، فولن بالضم مؤنث کی عین اور فولاتن کی عین کو جمع با الف و تا کے وقت ضمہ دیتے ہیں. سمجھ آ گئی جی؟ اے گل سیدھی. تو جیم کو ضمہ دیتے ہیں اور فتح بھی اس صورت میں جائز ہے. مانا کر رہا ہوں کہ بڑی صیغہ حجرات بیان. حجراتن کی جمع ہے، واحد میں عین ساکن ہے کہ کوئی نہیں ساکن. جمع میں قاعدے کے مطابق کیڑا قاعدہ کہ فولن بالضم مؤنث کا عین کا عین اور فولاتن کا عین عین کو جمع کے وقت جمع الف تا کے الف اور تا کے ساتھ جمع کے وقت. وہ کیڑی الف تا والی جمع مؤنث اے مطلب ہے. ہاں بھائی اور فولاتن کا عین جمع کے وقت الف اور تا کے ساتھ ضمہ دیتے ہیں. یعنی جب جمع بنائیں گے کس طرح؟ جمع کے وقت جمع کس کے ساتھ؟ الف اور تا کے ساتھ. اس وقت کیا کرتے ہیں؟ ضمہ دیتے ہیں. جیم کو ضمہ دیتے ہیں اور فتح بھی صورت میں جائز ہے. فتح بھی. پھر منع کر ایک باری. صیغہ حجرات بیان. حجراتن کی جمع ہے، واحد میں عین ساکن ہے. جمع میں قاعدے کے مطابق کہ فولن بالضم مؤنث کا عین اور فولاتن کا عین، فولاتن کے عین کو جمع کے وقت الف اور تا کے ساتھ ضمہ دیتے ہیں. لہذا کیا کیا پھر جب یہ قانون پورا ہو گیا اس کے مطابق کیا کیا؟ جیم کو ضمہ دیتے ہیں. سمجھا گئی؟ اور فتح بھی صورت میں جائز ہے. اور فعلن بالکسر اور سمجھے بالضم وہ ضبط لکھے ہے. اور فعلن بالکسر مؤنث میں اور فعلتن میں جیسے کسرتن. عین کو کس وقت؟ جب الف تا کے ساتھ جمع مؤنث سالم بنائیں گے عین کو کسرہ دیتے ہیں اور کبھی فتح. اور تمراتن کی امثال میں تمرات کہتے ہیں عین کے فتح کے ساتھ. جو کہ کسرہ کو نہیں لیتا پھر تیسری صورت نکل آئے. خلاصہ اگر فعلتن کا وزن ہے تو عین کو فتح دینا ہے، فعلتن کا وزن ہے تو فتح اور کسرہ دونوں جائز ہیں. فولاتن کا وزن ہے تو فولاتن ہے تو جمع مؤنث سالم بنائیں گے تو عین کو حجرات حجرات. تو اگر فعلاتن کا وزن ہے کسراتن پڑھو نا جاؤ بناؤ نا کسراتن اور اگر فعلاتن ہے تو صرف فتح دینا ہے. جیسے تمراتن سے ہن سمجھ آئی جی بھی اے بترائے بھی ادنے اس گل دسنے واسطے اساں ایسی گل دسیا تاکہ تانوں گل سمجھ آ جائے کوئی نہیں پلے پئی او بلا جی. چلو جگے الحمدللہ کہ یہ رسالہ انجام کو پہنچا بفضلہ جلت آلاؤہ جو شامل ہے قواعد پر جو کہ نافع ہیں مبتدی کے لیے منتہی کے لیے، بالخصوص باب افادات کا اور خاتمے کا مشتمل ہے. فوائد پر اکثر کتب صرف ان سے خالی ہیں اور ادراک ان کا نہایت نافع ہے. مقصود بذات علم صرف کی تحصیل سے علم قرآن مجید ہے اور خاتمہ میں قرآن مجید کے صیغے مذکور ہوئے ہیں. ان اکثر ادراک ان کے اکثر کا بغیر کتب تفسیر کی مراجعت کے دشوار ہے. کتاب تفسیروں سے ملتے ہیں. عظیم اس سے اور زیادہ فائدہ تو کیا چاہتا ہے کہ علم صرف سے تجھے قرآن کے صیغوں کا پتہ چل جائے گا. بابا ہمیں اسی جہت سے اور اسی سبب سے اختتام اس رسالے کا ہوا ہے 1276 ہجری میں. تو 1276 کے عدد نکالیں تو ان کا عدد کا بنتا ہے علم الصیغہ. کیا بنتا ہے؟ علم الصیغہ. تو علم الصیغہ کا عدد نکالیں تو اس کا جو ہے نا وہ سن
تصنیف نکل آئے گا. یہ ہوتا ہے کمال کہ بھئی اس نام ایسا رکھیں کہ ان کے عدد اگر نکال دیں تو وہ سن پتہ چل جائے. گزاشتہ آمدہ اور بسبب ظہور اس قوانین جزیلہ تحقیق بے باپاس خاطر شفیق حقیق حافظ وزیر علی صاحب سلمہ ربہ المواہب ملقب قوانین جزیلہ حافظیہ بھی اس کا نام رکھا ہے جی. کیا گیا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے حقیر گناہگار نامہ سیاہ تباہ روزگار از مکار دنیویہ کو اللہ تعالیٰ باہر نکالے عافیت تامہ عنایت فرمائے اپنے آستان پر اور اپنے سونے حبیب کے آستان پر پہنچا دے. یہ دعا کی تھی میں نے اس کتاب کتے لکھی اتھے اندر وہ جزیرے اتھے دعا کی تھی کہ یا اللہ انہوں قبول فرما تے مینوں اپنے آستانے تے سونے دے آستانے تے پہنچا دے. محبی محسنی شفیقی حافظ وزیر علی صاحب باعث تصنیفی کتاب کو بہمہ وجود مرفع الحال گونچے و مقصل و مقضی المرام مقصود کو پہنچے و فائز بامرادات دینی دنیاوی بارک. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. حاشیہ پڑھو ایک منٹ. اور نامش نظر آ رہے جی تاریخ اختتام اس رسالے کی دو اژدہ ہیں جی 1200 کتنی ہے 76. یہ عدد بنتے ہیں 1276 کے از حروف تسمیہ حساب اعداد کے اعتبار سے جملے باہر لاتے ہیں. ضبط ان اعداد کا یہ ہے کہ ان کا طریقہ ہے کہ اب جد الف سے دال تک نا وہ احاد مراد لیتے ہیں, آگے ہا سے یا تک وہ عشرات مراد لیتے ہیں, پھر اس سے آگے 100 مراد لیتے ہیں, پھر اس طرح جوڑ کر یہ سارے اعداد نکلتے ہیں. کس ٹائم دستا جب تنہیں لکھوا دیں گے تنہیں یاد کر لے جی ایک کس کا ایک کس کا ہے دو کس کا مثلا اب جد ہے نا اب جد الف 1 با 2 جیم دا 3 دال 4 آگے اب جد حوز ہوتی اس طرح وہ پہلے اکائیاں پوری ہوتی ہیں پھر دہائیاں ہیں پھر آگے 100 ہیں. تو اس طرح یہ جوڑ کر وہ سارے وہ معنی نکال لیتے ہیں. اچھا جی برسانت ایک واقعہ لکھے چونکہ دعا کی تھی ازاجہ اس لیے کہ بھی دعا مومنین صالحین کی بالخصوص علماء اہل یقین کی اجابت و قبول ہوتی ہے. در اقرب زمان اثر ظہور اجابت این دعا منصہ ظہور جلوہ گرفت بالکل بھی دعا قبول ہوگی. جناب مصنف رحمہ اللہ ہجری 1277 کے آخر میں اس رسالے کی تصنیف کے بعد جزیرہ انڈومین سے حسب تقریرات حضرت بیچون درا مقام تشریف فرماشت مستخلص گردید. بعد اپنے وطن پہنچنے کے بعد تمنا خاطر با شفقت باطن زیارت حرمین شریفین ہوئی کہ چلیے حاضری دئیے چونکہ اتوں کے وسیلہ دے کے نجات ملی. چنانچہ انہی دنوں میں با معادت توفیق عظیمت سفر حجاز فرمودند کہ تمام ہمت ہی فلک نیل گون ہم گین بر اے دام ان ہدام اساس علم و فضل معروف است. در اسنائے سفر دریاب باد مخالف جہاز و جہازیاں را در مارز تلف انداخت و جہاز ڈوب گیا. جہاز و قاصدان سفر حجاز را با یک نگاہ مستغرق رحمت الہی ساخت. جناب مصنف کے سر گروہ قافلہ بودن ماہ کاروان خود متوجہ دیار وصال گردیدند و از منزل صالحین قدم فراز نہادہ بمقام شہداء در رسیدند. تو اس طرح وہ جہاز ڈوبیا تھے. اللہ نے پہلے جزیرہ وہ تو فارغ ہوئے تھے پھر حاضری دئیے رستے میں اللہ نے پیارے